نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ صحیح بخاری شریف کا آج یہ دوسرا درس ہے جو واقعات بخاری کے عنوان سے ہم یہ سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے ان احادیث کو موضوع بنایا ہے جن احادیث کے صحیح بخاری شریف کے جن احادیث کے اندر کسی واقعے کا ذکر ہے۔ لہذا پچھلے جو درس تھا اس کے اندر میں نے آپ کو کلمہ طیبہ اور اس کی فضیلت، اس کی برکت اور وہ وجہ بخشش ہے، اس عنوان سے میں نے پچھلا درس پیش کیا تھا اور بیان کیا تھا۔ آج کا جو درس ہے یہ صحیح بخاری شریف کی ہم صحیح بخاری شریف اس کی جلد اول حدیث نمبر 316 سے اس کو روایت بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے شروع کرتے ہیں، پھر میں نیچے حدیث بھی لے آتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے بڑا فضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، یعنی اعرابی کہا جاتا تھا اس کو، دیہاتی آیا۔ اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک جنتی اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تم اس حال میں خوش نہیں ہو کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں مل جاتا ہے؟ بندہ پھر عرض کرے گا کیوں نہیں ہے مولا، میں جو بھی چاہتا ہوں جنت میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز ملتی ہے، مگر پھر بھی میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ اپنی خواہش کے مطابق بیج بوئے گا اور پلک جھپکنے میں وہ اگ بھی گیا، تیار بھی ہو گیا اور کاٹ بھی لیا گیا۔ اس کھیت کی پیداوار پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل اس بندے سے فرمائے گا اسے لے لے، تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اب وہ اعرابی جو حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہات میں رہنے والا، تو وہ بھی یہ سارا واقعہ سن رہا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی اور یہ لفظ آئے کہ تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس حدیث کو سن کر وہ دیہاتی بولا قسم خدا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ اسے قریش یا انصاری ہی پائیں گے، کیونکہ یہی لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، ہم لوگ تو کاشتکار نہیں ہیں۔ تو اس کا یہ مزاح والا جملہ اور ایک سادہ جملہ جس کے اندر ایک لطف کی بات تھی، تو کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کا یہ جملہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے محظوظ ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے
ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ دنیا کے کٹن ماحول کے اندر اللہ کی فرما برداری کو لازم رکھتا ہے اور اپنی ساری خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رضا کی خاطر قربان کرتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کی ساری لذتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے اطاعت و فرما برداری کی خاطر ان تمام لذات کو اٹھا کے سائڈ پہ بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی فکر میں رہتا ہے، تو جب یہ کٹن وقت گزر جاتا ہے دنیا کا اور اس کے لیے جب دنیا کے بعد اگلے جہان کا سامان کیا جاتا ہے مراد جنت، تو جنت ایک ایسی عظیم نعمت ہے، وہاں بندے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ لہذا اس حدیث پاک سے یہ ایک پیغام بھی ملا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کائنات کی عبادت میں خالص ہو جائیں، یعنی لوجہ اللہ عبادت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایسی نعمت عطا فرمائے گا، جیسے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے بڑا فضل ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جس کے اندر ایک واقعہ، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام جنت کے اندر ایک واقعہ بیان فرما رہے جنت کا، اور وہ دیہاتی سن رہا تھا، اس کے اندر سمجھ بھی ایک سادہ سی سمجھ تھی، تو جب پورا واقعہ سنا تو مراد اس سے کچھ تھی، لیکن اس نے اپنے چھوٹے ذہن سے ایک سادہ طبیعت سے اس کی جو مراد بیان کی، اس کے اندر ایک لطف کی بات تھی۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، تبسم فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی سچی اور لطیف بات ہو پر سچی ہو، اس پہ مسکرانا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، اس کو حدیث نمبر 311 صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی درخت اگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس پر چڑیا یا انسان یا چوپایا جو کھاتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں، کسی بندے نے کوئی فصل بوئی ہے اور کوئی پرندہ، کوئی چرندہ اور کوئی چوپایا اگر اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو اس چوپائے کو مارنا نہیں چاہیے، اس چوپائے کو مارنا نہیں چاہیے۔ چوپائے نے جو کھایا ہے وہ جس کی فصل ہے، جس نے وہ دانہ بیجا ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ ہو گیا، اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک بات کا احتیاط بھی رہے، احتیاط یہ ہوتی ہے کہ گاؤں بعض ایسے ایریاز کے اندر کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کے اپنے جانوروں کو کسی کی کھیتی میں بھیج دیتے ہیں، یہ عمل ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، خود ہی جانور یا کوئی پرندہ چرندہ، کوئی جانور، زیادہ تر جانور کا معاملہ ہوتا ہے، پرندے کو تو نہیں روکا جا سکتا نا، پھر پرندہ کھا بھی کتنا جائے گا، تو اگر جانور کو آپ جان بوجھ کے کسی کی فصل خراب کرنے کے لیے فصل میں چھوڑ دیتے ہیں یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ عمل گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے ایسا عمل نہیں کیا کسی کو تکلیف دینے کے لیے، یہ معاملہ نہیں کیا، بلکہ خود ہی سے بعض مرتبہ جانور رسی توڑوا لیتا ہے، یا بعض مرتبہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، یا بعض مرتبہ خود ہی سے جانور کھا لیتا ہے، تو کتنا کا کھا لے گا؟ جتنا بھی جانور نے کھایا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک میں فرمایا یہ جس کا وہ فصل تھی، جس نے وہ بیج بویا تھا، اگر کسی چوپائے نے یا کسی پرندے نے وہ کھا لیا تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو حضور علیہ السلام 14ویں کے چاند کی طرح، حضور علیہ السلام نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ رات 14ویں کی تھی، لہذا چاند پورا تھا۔ آقا علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، اور چاند کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انکم سترون ربکم
کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ اپنے پروردگار کو یقیناً ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، اس کے دیکھنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، یعنی کہ قیامت والے دن مومن کو اللہ کا دیدار ہوگا، یہ بات شک کرنے والی نہیں، یہ حق اور حقیقت ہے۔ یہ مومنوں کو رب کائنات کی بارگاہ سے نعمت عظمیٰ عطا ہوگی۔ اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جنت میں جب مؤمنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور ایک دن مقرر کر دیا جائے گا، اس دن کو اللہ اپنی شان کے لائق مومنین کو جنت میں اپنا دیدار کروائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو ایک بار جو اللہ کا دیدار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد وہ ایسے اس چاشنی میں مستلست ہو جائیں گے کہ پھر اگلی بار دیدار کب ہوگا اس کا وہ انتظار کریں گے۔ تو پھر آگے دیکھیں، یہ جو روایت ہے کتاب التفسیر کے اندر ہے، اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اب اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14ویں کا چاند تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14ویں کے چاند کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا دیکھ رہے ہو 14ویں کا چاند، اس کی چمک، اس کی روشنی کو محسوس کر رہے ہو؟ اور کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ 14ویں کا چاند نہیں ہے؟ تو مانا فرمایا قیامت والے دن جب خدا کا دیدار ہوگا تو اسی طرح کے تاثرات ہوں گے، کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ یہ بات حق اور حقیقت ہے کہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور اس کے اوپر پھر صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سیاستہ میں اور ائمہ نے درجنوں کتابیں جو تحریر فرمائی، اس کے اندر ابواب کے عنوان قائم کر کے رؤیت باری تعالیٰ کے نیچے حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرمائے گا، اور قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ بھی ہے، آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ پارہ نمبر 4 کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 131 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں سب زمین و آسمان آ جائیں، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جنتیوں سے فرمائے گا اے اہل جنت، اور وہ عرض کریں گے، اہل جنت اور جنتی عرض کریں گے حاضر ہے مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل فرمائے گا ہم اے پروردگار ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم لوگ راضی ہو؟ تمہیں بخش دیا، تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائی اور جنت کے اندر تمہارے درجات بلند کیے، دوزخیوں کے مقابلے میں تمہیں عظیم اجر سے نوازا، کیا اس پر تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم کیوں نہیں راضی مولا، ہم بہت راضی ہیں تیری عطا پر، بے شک تو نے ہم کو وہ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا، ہم وہ مسلمان مؤمنین ہیں۔ اے مالک کریم کل مخلوق میں سے جو جنت کی نعمت، اپنے نبیوں کا دیدار، اولیاء اللہ کی سنگت اور جنت کی عظیم اور نعیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے مولا یہ کافروں کو نہیں ملی، یہ اپنی مخلوق میں سے ہمیں ہی عطا فرمائی ہیں، ہم تو راضی ہیں، بے شک تو نے ہم کو وہ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تم کو اس سے بھی بہتر دوں گا، تو جنتی حیران ہو جائیں گے، وہ عرض کریں گے پروردگار اب اس سے افضل اور کیا ہے جو تو عطا فرمائے گا؟ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہماری عقل کے اعتبار سے تو اتنی بڑی ہیں، کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو کہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کے بعد ارشاد فرمائے گا رب العالمین فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں، اب اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کے اندر وہ آیت کریمہ پڑھیے جو کئی بار قرآن مجید میں بہت سی آیتوں کے ساتھ جز کے طور پر بھی آئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ تو یہ آج کا درس تھا۔ تو آپ نے دیکھا
کہ صحیح بخاری شریف کے اندر سے ہم نے وہ واقعات لیے ہیں، وہ احادیث لی ہیں جس کے اندر واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے بیان کے اندر ہم نے جہاں جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، اس عنوان سے بھی حدیث کو بیان کیا۔ دیدار الہی کا سامان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس طرح ہوگا کہ کوئی انکار نہیں کر پائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ مجھے ہوا نہیں، جنت میں بھیڑ بہت تھی۔ نہ، جس کو خدا کا دیدار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا دیدار جس کو ہوگا وہ اس کا انکار یا جھٹلا نہیں سکے گا۔ جب خدا کا جلوہ ہوگا تو وہ گم ہو جائے گا خدا کے جلووں میں۔ اور پھر تیسری حدیث خطاب باری تعالیٰ کے باب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا جنتیوں، میں نے تمہیں جنت بھی عطا فرمائی، اور اب میں تم سے راضی ہوں، اور یہ سند دیتا ہوں کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کے درس کا اختتام اسی پر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔